لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. جادوگروں سے مقابلہ، پھر جادوگروں کو پھانسی لگانا، ان کو سزا دینا، پھر قوم میں فرعون سے کہنا کہ کیا اسی طرح چھوڑے رکھو گے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد پھیلائیں. پھر احتجاج کرنا فرعون کا، حامان کو کہنا کہ ایک اونچی بلڈنگ بناؤ جس میں راستہ بھی ہو، میں اوپر جا کے جھانکنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو. اور پھر جب ایسے حالات ہوں، جب سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انسان ہدایت کی طرف نہ آئے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال سجا دی جاتے ہیں. اللہ فرما رہے تھے، جیسے کہ ہم نے آخری پروگرام میں پڑھا، کہ فرعون کے اعمال، برے اعمال اس کے لیے سجا دیے گئے. تو پھر ایسے لوگ جن کے برے اعمال سج جائیں، ان کو لگے کہ وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ایسے متکبر لوگ، ایسے ضد اور عناد پر رہنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. ایسے لوگوں کو کوئی بھی نصیحت فائدہ نہیں پہنچا پاتی. اب اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش تو چل ہی رہی تھی بنی اسرائیل کی. اب تھوڑی سی آل فرعون کو بھی اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے پکڑا، کیونکہ چھوٹے عذاب آنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ شاید کہ یہ واپس پلٹائیں. سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ اللہ چھوٹے عذابوں سے پکڑتے ہیں بڑے عذابوں کے بجائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں آل فرعون پر، ان پر بھی عذاب اب آنے شروع ہوئے. انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی تھی اور ظلم کر رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے ان پر بھی کچھ عذاب آئے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 130 سے اس کا ذکر کچھ اس طرح آتا ہے. وہی بات سورہ سجدہ میں کہا گیا لعلہم یرجعون. یہاں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑیں. اللہ فرما رہے کہ ہم نے پکڑا آل فرعون کو. کس سے؟ بہت سارے عذابوں سے. یعنی ان پر مختلف قسم کے قحط بھی آیا اور ان کے پھل بھی خراب ہونے شروع ہو گئے. کافی سال، اللہ فرما رہے ہیں کافی سال، کچھ سال جو ہے ان پر اب تنگی آنی شروع ہوئی. لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت پکڑے. ان پر جب بھی کوئی اچھی چیز آتی تو یہ کہتے کہ یہ تو ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا. حالات اچھے ہیں، خوشحالی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے نصیب کی بات ہے، یہ تو ہمارا حق تھا، استحقاق تھا. اور جب بھی کوئی برائی آتی تو اسے کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور جو اس کے ساتھ ایمان والے ہیں یعنی بنی اسرائیل، ان کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ نحوست ان لوگوں کی وجہ سے ہے. اگلی آیت نمبر 131 میں، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 131 میں اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب ان کے لیے کوئی بہتر فیصلہ ہوتا، خوشحالی آتی، ان کو کوئی خیر پہنچتی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہی ہے، یہ حق تھا ہمارا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یطیروا بموسیٰ ومن معہ. اور جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، قحط آ جاتا، کوئی اور مسائل آ جاتے، تو کہتے کہ یہ ساری نحوست موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمام کی تمام جو بھی تکلیف پہنچنے والی ہے، جو بھی شگون ہے، جو بھی نحوست ہے، وہ تو اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. آج الحمدللہ ہم مسلمان، ہمیں بھی اب دیکھنا ہے کہ ہم کہیں بدشگونیاں تو نہیں لیتے. کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو، کسی لمحے کو نحوست والا تو نہیں کہتے. کیا ہم بھی
پرندے کے بولنے سے کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے شگون تو نہیں لیتے؟ کیا بلی راستہ کاٹ جائے اور اسپیشلی کالی بلی تو کیا واقعی ہم کو شگون تو نہیں لیتے؟ کیا سفر کا مہینہ ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ مہینہ اس میں شادیاں نہ کی جائیں، اس میں نکاح نہ کیے جائیں، اس میں کوئی خوشی نہ منائی جائے؟ اللہ اکبر، اس سے بھی شگون تو نہیں لیتے؟ کیا 13 تاریخ کو ہم نحوست والی تاریخ تو نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر، یہ تو ان کا حال تھا آل فرعون کا، اور آج امت مسلمہ میں بھی ایسی چیزیں آ گئیں، اور اسپیشلی بر صغیر و پاک و ہند، یہ سب کانٹیننٹ جو ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، یقین جانیں۔ کچھ حدیثیں لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شگون کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ ہم نے جو بدشگونی بنا لی ہے نا، تو بدشگونی تو صرف اعمال کی وجہ سے ہے۔ قوم عاد پر 7 دن 8 راتیں مسلسل عذاب چلتا رہا، تو کون سا دن تھا جو بچ گیا؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کون سا دن تھا؟ سارے کے سارے دن ان کے لیے نحوست والے ہو گئے، منحوس ہو گئے، اس لیے کہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے۔ اپنے اعمالوں کو درست کریں، شگون لینے بند کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ شگون جو ہے اس کی کوئی یا بد شگونی کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ ہی الو کے بولنے میں کوئی نحوست ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3910، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی یہ بات کہ بد شگونی لینا شرک ہے۔ اللہ اکبر، شرک کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ پر چھوڑ کر دوسری چیزوں پر اعتقاد۔ نفع نقصان پہنچانے والا تو صرف اللہ ہی ہے، لیکن جب سمجھا جائے کہ فلاں مہینے میں نفع نقصان ہوتا ہے، فلاں مہینے میں، فلاں دن میں، فلاں وقت میں بدشگونی ہے، اور بہت سارے لوگ شادیاں نہیں کرتے، یقین جانیں۔ اللہ اکبر، ایسی مت ماری گئی ہے ہماری، اتنی بڑی گاڑی خریدتے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑی، اس پر کوئی جوتی لٹکا دیتے ہیں پیچھے، یا کوئی کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کالا کپڑا بچائے گا؟ کیا جوتا بچائے گا تمہیں؟ اللہ اکبر، جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے جی، یہ بد نظر سے بچاتا ہے۔ نظر کے بارے میں الحمدللہ کافی بات میں پہلے بھی ڈیٹیل سے کر چکا ہوں کہ نظر کیا ہے۔ نظر برحق ہے، لیکن یہ کہ لوگ آپ کی گاڑی کو دیکھ کے نظر لگا دیں گے، اور اگر نظر لگنے کا ڈر بھی ہے تو وہ کلمات جو مسنون ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھائے، ان سے اللہ کی مدد مانگے۔ اپنے طور پر اپنے تئیں بدعت کو ایجاد کر کے کہ کالا کپڑا باندھ لیا، کالا ریبن باندھ لیا، کالا جوتا باندھ لیا، پیچھے کچھ لکھ دیا، جلنے والے کا منہ کالا، اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا، یقین جانیں۔ مسلمان ہیں خدا کے واسطے، یہی جہالت تو ان میں بھی تھی جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یہی جہالت کی باتیں ہم بھی کر رہے ہیں آج۔ اسی طرح ایک اور حدیث لے لیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 2195، کہ جو بھی بدشگونی لینے والا شخص ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کس میں سے ہیں؟ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں، آپ کی امت میں سے نہیں ہے، تو پھر کہاں کھڑے ہیں؟ ہاں، اللہ اکبر، پھر جو مرضی کرو، پھر چاہے یہودی ہو کے مرو یا نصرانی ہو کے مرو، اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، حدیث صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 5821، کہ جس شخص نے جا کر کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا، کسی نجومی کو، کسی کاہن کو، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس نے اس کی تصدیق کی کہ تو جو کہہ رہا ہے، اس کی بات کی تصدیق کی کہ تو جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، تو اس نے اس چیز کی تکذیب کر دی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6472، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کون ہوں گے؟ جو بدشگونی نہیں لینے والے ہوں گے،
کسی کاہن کے پاس نہیں جانے والے ہوں گے، نحوستیں یا چیزوں کو یا دنوں کو نحوست زدہ قرار دینے والے نہیں ہوں گے۔ نحوست جو ہے اپنے اعمال کی ہے جو انسان پر آتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے۔ بہرحال فرعون جو ہے، آل فرعون یہی کہتی تھی کہ جب بھی کوئی خیر آتی تو کہتی یہ تو ہمارا استحقاق ہے، ہمارا حق ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی، قحط آتا، خشک سالی آتی، کوئی بھی مسائل آتا تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کے ساتھ جوڑ دیتے کہ یہ انہی کی وجہ سے نحوست ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاعراف کی اگلی آیت نمبر 132، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، کہنے لگے یہ تو جو بھی ہو رہا ہے نشانیاں، جتنی بھی نشانیاں ہیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں تاکہ یہ تو سب جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو شاید جادو کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، لِتَسْحَرَنَا مسحر کیا جا رہا ہے ہمیں بِہَا اس کے ساتھ، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تو اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مت مر جائے جب انسانوں کی اور جب ضد اور ہٹ درمی آ جائے کہ نہیں ماننا تو پھر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، ہر چیز کو وہ جادو قرار دے دیتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 132 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، کہ ہم نے ان پر بھیج دیا طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور ٹڈیوں کا عذاب، والدم اور خون، جہاں ہاتھ کھولتے پانی کے لیے تو خون آ جاتا، آیات مفصلات، کھلی نشانیاں، ان پر عذاب آیا۔ یہ اپنے برتن کھولتے تو مینڈک بڑے ہوتے، جوؤں کا عذاب، ان پر ٹڈیوں کا عذاب، ان پر خون کا عذاب، مختلف قسم کے عذاب آنے لگے۔ اللہ فرما رہے ہیں بڑی کھلی نشانیاں تھی، فاستکبروا، بس پھر بھی انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، نہیں مانے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ مجرم لوگ۔ اصل بات یہ ہے کوئی بھی نشانی اللہ اس لیے نشانیاں بھیج رہے تھے، چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آ رہے تھے تاکہ یہ نصیحت پکڑیں، تاکہ یہ پلٹ آئیں۔ لیکن وہی بات ہے، جتنے بھی فساد ہے نا زمین پر پھیلے ہوئے، سورہ روم میں آتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور ابھی تو دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں سے اللہ ویسے ہی درگزر فرما لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں جتنا فساد پھیلا ہوا ہے، جتنے مسائل ہیں، یقین کریں انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ سب کچھ اگر اللہ تھوڑا چھوٹا عذاب دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹ آئیں۔ بہرحال جب بھی ان پر عذاب آتا تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پتہ تھا کہ رب سچا ہے، تو جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ آ جاتے۔ 134 نمبر آیت ہے سورہ الاعراف کی، اللہ فرما رہے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، کہتے کہ اے موسیٰ پکار اپنے رب کو، ادعو لنا ربک، اپنے رب کو پکار، ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، بما عہد عندک، وہ جو تیرا عہد ہے اس کے پاس کہ اس نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، تیری دعاؤں کو سنے گا تو تو ہمارے لیے آسانی کر۔ لئن کشفت عنا الرجز، اور اگر تو دور کر دے گا، دور ہو جائے گا ہمارا عذاب، ہم سے ہٹا لیا جائے گا یہ تکلیف، یہ مینڈکوں کا عذاب، یہ گندگی، یہ ذلت والا عذاب، یہ خون، یہ ٹڈیوں کا عذاب، یہ جوؤں کا عذاب، یہ سب کچھ ہم سے اگر دور کر دیا جائے گا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لائیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس آیہ مبارکہ پہ تھوڑی سی بات بعد میں بھی کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے دو آیتوں پہ بات ہو رہی تھی. آیت نمبر 133 134 سورہ الاعراف کہ اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا عذابوں میں، چھوٹے چھوٹے عذاب، گندے عذاب ان پر آئے. خون برتنوں میں دیکھتے، پانی استعمال کرنے کے لیے کھولتے تو خون آ جاتا. جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب ان پر آیا. ان پر مختلف قسم کے عذاب آتے رہے تاکہ یہ نصیحت پکڑیں. اور جب بھی ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ، جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں اے موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ پکار اپنے رب کو ہمارے لیے جو تیرے پاس اللہ کا عہد ہے، کہ اللہ کا تو رسول ہے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو واقعی ہم سے یہ عذاب دور کر دے گا، یہ عذاب دور ہو جائے گا، تیرا رب ہٹا دے گا، لنؤمنن لک، تو یقیناً تیرے پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو. لیکن ہوتا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے جب بھی یہ درخواست کرتے اور کہتے کہ ہم لے آئیں گے ایمان اور جانے دیں گے بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر رسول ویسے ہی ہمدرد ہوتا ہے، طرب ہوتی ہے قوم کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک ایک شخص آئے ایمان کی طرف. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے جھک جاتے، دعا کرتے کہ اللہ تو ہٹا دے ایک دفعہ، یہ ایمان لے آئیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے اور یقیناً جانے دیں گے بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ. اگلی آیت نمبر 135 میں آتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے الی اجل، ایک مدت تک کے لیے، ہم بالغوہ، جو ان تک پہنچنے والی تھی، یعنی ایک پہنچی ہوئی مدت تک کے لیے عذاب ان سے ہٹا لیا جاتا. اذا ہم ینکثون، تو دوبارہ وہ وہی کچھ کرنے لگتے، نافرمانی کرتے، کیا ہوا عہد توڑ دیتے. عہد کیا کیا تھا؟ کہ ضرور ایمان لے آئیں گے. عہد کیا کیا تھا؟ کہ ضرور جانے دیں گے بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ، لیکن دونوں عہد توڑ دیتے. سورہ زخرف میں بھی آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ اکبر، اپنی روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. وَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کو نشانیاں دکھاتے اللہ کی، روشن نشانیاں، روشن آیات، معجزات، کھلے معجزات، تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے، یضحکون، استہزاء کرتے. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، ہم ایک کے بعد ایک بڑی نشانی ان کو دکھاتے، جو بھی نشانی دکھاتے اس کے بعد اس سے بھی بڑی نشانی دکھاتے. اللہ اکبر. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب میں، شاید کہ واپس پلٹ آئے. اللہ بڑا موقع دیتے ہیں، اللہ بڑی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. پھر موقع دیا کہ پلٹ آئے، یا جو ان میں سے پلٹنا چاہتے ہیں وہ تو پلٹے. کیا کہتے تھے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 49 ہے، وَقَالُوا یا ایُّہَا السَّاحِرُ، کہتے تھے کہ اے جادوگر. اللہ اکبر. اتضاء دیکھے ذرا، یضحکون، مذاق اڑاتے تھے. وَقَالُوا یا اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، تو یقیناً ہم لے آئیں گے، ہم ہدایت پر آ جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 50 سورہ زخرف کی، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، ہٹا دیتے، کاشفہ، ہٹا دیتے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ،
تو پھر جب عذاب ہٹا دیتے تو پھر عہد توڑ دیتے، پھر کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے۔ کیا ہے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرے پاس نہیں؟ کیا میں اس کا بادشاہ نہیں؟ کیا میں اس کا مختار کل نہیں؟ کیا میں اس کا اللہ اکبر سارے کا سارا انتظام نہیں سنبھال کر بیٹھا ہوا؟ اور جو نہریں بہہ رہی ہیں مصر میں، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ تو میں نے ہی بنایا ہے، میرا ہی کیا ہوا ہے۔ یہ آبپاشی کا نظام، یہ ترقیاں، کیا یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا؟ اپنے آپ کو رب کہلانا چاہتا تھا، رب کہلواتا تھا، بلکہ افلا تبصرون کہتا تھا، تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاتھ میں بڑی پاور ہے، سپر پاورز، اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ شاید ہم ہی اس زمین کے سارے نظام چلا رہے ہیں۔ کتنے نظام انہوں نے قائم کر کے دیکھ لیے، ہر نظام پہلے نظام سے بھی برا ثابت ہوا، چاہے کمیونزم ہو، چاہے سوشلزم ہو، چاہے آج جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو ان سا بھی نظام آیا اللہ کے نظام کے مقابلے میں، اس نے انسانوں کو اور زیادہ اللہ اکبر غلام بنا دیا۔ آج سرمایہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ گیا ہے اور پوری دنیا میں اتنی بھوک اور افلاس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خود کریٹ کی جاتی ہے اپنی پرائسز اور اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی اجارہ داری کے لیے، پرائسز کو مینٹین رکھنے کے لیے کتنا اناج ضائع کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہود کی آیت 96 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، واضح برہان کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا روشن نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، بصیرت والے دلائل کے ساتھ، بصیرت افروز دلیلوں کے ساتھ، حجتیں پوری کی پوری کر دی گئیں۔ لیکن پھر بھی فرعون کی آل نے، اس کے سرداروں نے، اس کے وزیروں نے فرعون ہی کا حکم مانا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کا حکم اللہ اکبر ہدایت والا نہیں تھا۔ جو فرعون انہیں جو راہ دکھا رہا تھا وہ کبھی بھی رشد والی نہیں تھی، ہدایت والی نہیں تھی۔ فرعون نے ان کی مت مار دی تھی، فاستخفا آتا ہے نا کہ مت مار دی تھی۔ جو فرعون کہہ رہا تھا وہی مانتے جا رہے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں اللہ اکبر، لوگ سیاسی نعروں پر کیسے یقین کرتے ہیں۔ جو ان کا لیڈر ہے اس کی اچھائی ان کو اچھائی لگتی ہے اور دوسرے کی اچھائی نہیں لگتی، بلکہ اپنے لیڈر کی برائی بھی اچھائی لگتی ہے اور دوسرے کی اچھائی بھی برائی لگتی ہے۔ ایسا اندھا اعتقاد ہے، انسان ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ سامنے پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ ایسا ہی حال تھا آل فرعون کا۔ جو فرعون کہہ رہا تھا لگ رہا تھا کہ یہی صحیح کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا کی، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، کہ میرے رب، پکارا موسیٰ علیہ السلام نے، اب ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے۔ سب کچھ کرنے کے بعد عذاب ان پر آئے، موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اللہ کو پکارتے رہے، ان کے لیے ہدایت مانگتے رہے، اللہ سے عرض بھی کرتے رہے کہ اللہ ہٹا دے عذاب۔ اللہ عذاب ہٹاتے رہے، لیکن یہ تمام عہدوں کو توڑ رہے تھے، نہ ایمان لا رہے تھے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو جانے دے رہے تھے۔ ایک بات تو کم از کم مان لیتے کہ بنی اسرائیل کو لے جاؤ، چلو چھوڑو ہم جس حال میں ہیں، لیکن یہ کسی طور پر بھی، کیونکہ بنی اسرائیل غلام تھے، ان کے گھروں کے کام، ان کے سارے کام کر رہے تھے۔ اور آج تو جو امیر لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ملازم چلا جائے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، یہ جو آپ نے عطا کیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، اتنا اقتدار دے دیا، اتنا مال دے دیا، وَزِينَةً وَأَمْوَالًا، جو بھی آپ نے ان کو زینتیں دی ہیں، جو ان کو مزین کر دیا ہے، جو ان کو اقتدار دیا ہے، جو مال و دولت دیا ہے، جو سب کچھ ان کو دیا ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک،
تاکہ اے اللہ تیرے راستے سے یہ لوگوں کو روکے؟ کیا اس لیے عطا کیا گیا تھا ان کو یہ سب کچھ؟ اللہ اکبر، یہ امتحان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس کھڑے التجا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو اتنا کچھ دے دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ اتنے تکبر میں مبتلا ہوئے ہیں، ان کا یہ مال، ان کی یہ زینتیں، ان کی یہ ترقیاں، ان کی یہ اقتدار، اسی نے ان کو اتنے تکبر میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ یہ حق کا انکار کر رہے ہیں، بار بار وعدہ کرنے کے باوجود یہ عہد توڑ رہے ہیں۔ تو کیا اس لیے دیا گیا تاکہ یہ آپ کے بندوں کو روکیں آپ کے راستے سے؟ ربنا نطمس علی اموالہم، اے اللہ تو مٹا دے ان کے مالوں کو، وشدد علی قلوبہم، اور اللہ ان کے دلوں کو پھر اور سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس پھر یہ اپنے نہ لائے ایمان یہاں تک کہ یہ دیکھ لے دردناک عذاب۔ جب اتنی ہی ضد آ گئی ہے، بار بار ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کی خیر خواہی کی جا رہی ہے، اللہ آپ بار بار ان پر مہربانی فرما رہے ہیں، بار بار ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو اللہ پھر اب یہ نہ لائے ایمان پھر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کوئی بھی رسول یہ دعا اس وقت کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کو یہ اطلاع مل جاتی ہے، خبر مل جاتی ہے کہ اب ان میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ جیسے سورہ ہود میں آتا ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا 950 سال کی تبلیغ کہ اے نوح اب جتنے ایمان لانے والے تھے لا چکے، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ اب پھر ان پر عذاب بھیج، کیونکہ ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو لائے گا، تو اے اللہ ان پر پھر ایسا عذاب بھیج کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے۔ تو پھر آیا تھا طوفان نوح، سب کے سب نافرمانوں کو بہا کر لے گیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے یہ اب اذن آ گیا کہ اب کوئی ان میں سے ایمان نہیں لائے گا، تو پھر یہ ہاتھ اٹھائے کہ اللہ پھر اب نہ لائے ایمان ان میں سے کوئی بھی، یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ یہ آیت نمبر 89 ہے۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا، سورہ یونس ہے، کہا گیا کہ اب تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ فاستقیما، پس تم لوگ جمع رہو، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، بس تم لوگ اتباع نہ کرنا ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے، ان کی اتباع نہ کرنا۔ تمہاری دعا قبول کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 101 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَیِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دے کر بھیجا، 9 معجزات دے کر بھیجا۔ تو پوچھ لیں بنی اسرائیل سے، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس یہ ساری روشن نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، پس کہا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہنے لگا انی لا اظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ میں تو تجھے دیکھتا ہوں، میرا تو یقین ہے کہ تو کوئی سحر زدہ شخص ہے۔ قال لقد علمت ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہا کہ یقیناً جانتا ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کی کو بصیرت افروز نشانیوں کے ساتھ مزین کیا۔ ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ یقیناً نہیں علم رکھتے یہ لوگ مگر اس چیز کے بارے میں یہ لوگ کہ اللہ ہی کے پاس ہے سارے کے سارے بصائر، بصیرت افروز ساری نشانیاں زمین و آسمانوں کی اور زمین کی اللہ ہی کے پاس ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون میں تو تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے کہتا ہے میں مسحور ہوں، سحر زدہ ہوں، تو میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، مسبورا، تجھے تباہ و برباد کیا جائے گا، تیری تباہی تیری ہلاکت تو مجھے نظر آ رہی ہے۔ قال لقد علمت، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو یقیناً جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، کہ جو بھی یہ نشانیاں میں تیرے پاس لے کر آیا ہوں، الا رب السماوات والارض بصائر، یہ تو یقیناً تجھے پتہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، روشن بصائر ہیں، بصیرت افروز نشانیاں ہیں۔ اے فرعون میں دیکھتا ہوں، لا اظنک، اور مجھے یقین ہے، میرا پورا گمان ہے، پورا یقین ہے، کامل یقین ہے بلکہ، یا فرعون مسبورا، کہ اے فرعون تو ہلاک ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے پروگرام
میں اس پر مزید بات کریں گے کہ پھر فرعون نے کیا چال چلی، کیا کرنا چاہا، اور پھر اللہ نے آل فرعون میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا۔ بڑی زبردست تقریر سورہ مومن میں آتی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة